وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے، مرکبات حرف عین۔ اس کا دوسرا حصہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو دوسرا حصہ پڑھنے سے پہلے جو کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، اس کی جلدی سے میں آپ کو ریویژن کروا دیتا ہوں کہ آپ نے حرف عین کے ساتھ باقی الفاظ کا جوڑ کیسے لگانا ہے اور اس میں مارکر کیسے استعمال کرنی ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو آپ ذرا غور کریں عین الف آ پر کہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ یہاں پہ باریک نوک ہیں، جبکہ یہاں جو یہ والا جو حصہ ہے اس پہ موٹا مارکر ہے گولائی میں، اور یہاں بھی باریک ہے، ادھر بھی موٹا ہے اور یہاں بھی باریک ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ نے عین الف آ کیسے ڈالنا ہے۔ عین کی بناوٹ پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھا یا گولائی میں نقطہ لگایا اور پھر اس کو نوک کے ساتھ اوپر لے کے جانا ہے یہاں تک، اور پھر گولائی کرتے ہوئے اس کو نیچے کی طرف، جس طرح بے الف با لکھتے ہیں ویسے نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، یہاں بھی سنگل، اور پھر یہ جو اس کی نوک ہے وہ آپ نے مارکر کی نوک کے ساتھ وہ تھوڑی سی سیدھی کرنی ہے، اس طرح۔ یہ ہمارا عین الف آ ہے۔ اس میں عین ہی مین ہے، باقی الفاظ ہم پہلے ہی ان کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ پھر دیکھیے یہ با، اس کے کونے دونوں برابر ہونے چاہیے، نیچے سے کشتی کی طرف گول۔ جیم بھی بنیادی طور پر ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ گولائی میں ہوگا، یہاں پہ فل مارکر لگے گی، ادھر بھی باریک اور یہ حصہ بھی باریک ہوگا، یہاں فرضی لائن لگائیں گے تو پتہ چل سکے گا کہ یہ ہمارا جیم صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ بنیادی طور پر اس کی بناوٹ جو ہے وہ جیم کی انڈے کی طرح ہوتی ہے، یعنی انڈے کی طرح یہ گول ہوتا ہے، اور وہ انڈا ہمیشہ اس رخ رکھنا ہے، اس رخ۔ اس کے بعد عین دال میں آپ نے یہ والا جو گیپ ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ عین رے میں یہ والا جو اس کا کرو ہے، یہ جو گولائی ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ عین سین میں آپ نے جو دندانے ہیں ان کو برابر رکھنا ہے۔ عین صاد میں صاد کے اوپر والا حصہ باریک اور یہاں آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ عین طا میں آپ نے طا کا یہ والا جو ہے حصہ پر کرنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا باریک۔ اب آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے عین اور عین کا جوڑ۔ ذرا غور سے دیکھیں کہ عین اور عین کا جوڑ آپ نے کس طرح لگانا ہے۔ کہ آپ نے سب سے پہلے تو عین لکھنا ہے کس طرح، یہ والی چیز جو پہلے ابھی بتائی ہے، اور پھر اس کو سنگل میں اوپر لے جانا ہے، پھر اس کو سنگل ہی نیچے لانا ہے یہاں تک، یہاں لا کے اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر دیکھنا ہے، پھر نوک کے ساتھ ہی اس کو یہاں لے کے جانا ہے اوپر کی طرف۔ پھر جس طرح جیم کی گولائی ہوتی ہے جیم کے اوپر والے حصے کی، وہ آپ نے اوپر سے اس طرح گول کرنا ہے، اور پھر جیم بناتے ہوئے جس طرح جیم کی گولائی ہوتی ہے کرتے ہوئے آپ نے اس کا دائرہ مکمل کرنا ہے، کہ جس طرح جیم ہوتا ہے پراپر ہمارا، یہاں آپ کا موٹا مارکر ہو، یہاں باریک ہو، یہاں لائن لگائیں جس طرح جیم میں لائن لگاتے ہیں، تو یہ والا جو آپ کا دائرہ ہے وہ اس کے ادھر نہ ہو، بعد میں اس کو فل کر دینا ہے اور اس کی نوک آپ نے سیدھی کر دینی ہے۔ یہ عین اور عین تھوڑا سا ٹف لفظ ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد عین اور فا آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ ہمیشہ عین کا لفظ جو اوپر ہوگا یہ نیچے، پھر یہ نیچے، اور پھر یہ دونوں جو ہیں اس کے برابر ہوں گے، جس طرح با کے برابر ہوتے ہیں، نیچے سے گول ہوگا۔ عین اور کاف میں آپ نے جب کاف ڈالنا ہے تو یہ پیچھے کی طرف تھوڑا سا لے کے آنا ہے۔ کچھ بچے یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یہاں سے نہیں بلکہ پیچھے کی طرف سے لانا ہے، اس طرح ذرا دیکھیں یہ چیز، اور یہ اندر سے بند ہوتا ہے کاف، اور پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے آپ نے اس کا دائرہ مکمل کرنا ہے۔ عین اور کاف میں یہ گیپ ضروری ہے، جس طرح با ہوتا ہے ویسے ہی یہ کاف کا اگلا حصہ ہے۔ اس کے بعد عین اور لام انتہائی آسان لفظ ہے، یہ دیکھیے اس طرح یہ سیدھا، اور یہاں سے آپ نے اس کا دائرہ بنا دینا ہے۔ عین اور میم میں آپ نے اس میم کا یہ والی جو گولائی ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عین پھر دیکھ لیں کس طرح لکھنا ہے، یہ دیکھیے یہ چیز اوپر کی طرف، پھر یہ، اور پھر اس کا دائرہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد عین اور چھوٹی ہے کیسے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد آخری لفظ جو ہے حرف عین کی جو تختی ہے اس میں آخری عین اور یہ کا جوڑ ہے، یہ تھوڑا سا ٹف ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں، اس طرح آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا شعر علامہ اقبال کی ہی ایک نظم سے لیا گیا ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے،
جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے۔ اور خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور انگلش میں ایک میں نے چند لائنیں لکھی ہیں کہ ایوری مارننگ وسپرز you still have time to shine, the path may be rough but every step builds your strength۔ اس کو آپ نے نیٹ اور خوش خط کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ پورا کام پین کے ساتھ بھی لکھنا ہے اور مارکر کے ساتھ بھی لکھنا ہے اور مجھے بھیجنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔